غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، نظروں کے ساتھ ساتھ نظارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر۔ آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، آ جائیے کہ آپ سے ملنے کے واسطے، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، جگنو چراغ چاند ستارے ہیں منتظر، بزم غزل کے لوگ تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر، تمہارے ہیں منتظر۔ آداب، بزم غزل کی محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعظم شاہ۔ ہر رات کو کھل جاتے ہیں خوابوں کے دریچے، در آتی ہے چپکے سے تیری یاد کی خوشبو۔ ناظرین، غزل دل کے ورق پر درج عشق و محبت کی ایک مکمل داستان ہے، جو زلف محبت کی گھنی چھاؤں میں سفر کرتی اور اس کے لب و رخسار سے کھیلتی ہم تک اور ہمارے دل تک پہنچتی ہے۔ یہ محبت کی رنگین کہانی ہے، جہاں آرزو لب پر پیار کے انگنت بوسوں کی مہر لگی ہے۔ غزل محبوب کے گلاب آلودہ سانسوں کا احساس جگاتی ہے، اس کے سینے پر وقت کے قدموں کی وہ آہٹیں بھی سنی جا سکتی ہیں جو ہمارے دل پر دستک دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ غزل کا وہ عظیم شاعر ہے جس نے غزل کے لب و رخسار پر اپنے پیار کے بے شمار بوسوں کی مہر لگائی ہے اور وقت کے قدموں کی دھڑکنوں کو اپنی غزلوں کے ترنم میں سمیٹا ہے۔ آپ ہیں ہمارے غزل کو مہمان محترم عالی جناب تمنا جمالی۔ یا رب ہے منظور تغافل ہے اگر اور، یا رب ہے منظور تغافل ہے اگر اور، مل جائے میری آہ کو تھوڑا سا اثر اور، مل جائے میری آہ کو، اے کاش وہ ایک بار تو آئیں میرے گھر اور، اے کاش وہ ایک بار تو آئیں میرے گھر اور، دن اور ہو رات اور ہو شام اور سحر اور، دن اور ہو رات اور ہو، بیٹھا ہوں میں راہوں میں
बिछाए हुए पलकें बैठा हूँ मैं राहों में बिछाए हुए पलकें ऐ मेरी मोहब्बत मुझे मायूस न कर ऐ मेरी मोहब्बत मुझे सर अपने मसाइल की सलीबों पर रखे हैं सर अपने मसाइल की सलीबों पर रखे हैं दे दे मेरे मालिक हमें अंदाज़े नज़र और दे दे मेरे मालिक अब पेड़ के साए भी जलाते हैं तमन्ना अब पेड़ के साए भी जलाते हैं तमन्ना फिर कैसे लगाए कोई आंगन में शजर और दिन और हो रात और हो शाम और सहर और मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से बज़्म गज़ल में मोहतरम तमन्ना जमाली साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम तमन्ना जमाली साहब, आदाब पेश करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ। आपकी इजाज़त से कुछ आपकी ज़िंदगी के उस पहलू के बारे में जानना चाहूँगा जो अक्सर शोराए किराम के यहाँ शायरी का मुहर्रिक हुआ है, यानी जमालियात का वो पहलू जिसे लोग इश्क और मोहब्बत से ताबीर करते हैं। जी, जमालियात जी के बारे में आपने फरमाया है। डॉक्टर साहब, मैं अब तक इस ज़िंदगी में अब तक किसी हसीना के जमाल से मुतासिर नहीं हुआ जो शायरी शुरू कर देता। 1937 में मैं बाड़ा हिंदराव में पैदा हुआ और मिडिल हाई स्कूल बाड़ा हिंदराव में ज़ेरे तालीम आने वाले वक्त के बारे में बड़े बड़े प्लान बनाता हुआ मैं वहाँ ज़ेरे तालीम था जी कि 1947 के हंगामे ने मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे सब अजीज रिश्तेदार पाकिस्तान भिजवा दिए। मैं और मेरे बूढ़े वालिद रह गए। उस उम्र में मैं क्या करता, स्कूल नहीं रहा, बड़े सब चले गए, घर नहीं रहा, सब ख़त्म हो गया। मेहनत मजदूरी करके, क्योंकि माँ के प्यार और माँ की मोहब्बत से तड़पता था। उर्दू मादरी ज़बान, मेरी माँ की ज़बान, इससे मैं बहुत प्यार करता था। कैसे कैसे मैंने अदीब किया, अदीब फाजिल किया, अदीब कामिल किया, और शायरी करने के लिए
کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا کہ میں شاعری اس سے متاثر ہو کے کر لوں. ایک درد تھا سینے میں کہ میرا گھر برباد ہو گیا تھا, میرے بڑے چلے گئے تھے, میں تعلیم سے رہ گیا تھا, پھر بھی پڑھا جس طرح بھی پڑھا گیا. اس درد نے مجھے شاعر بنایا ہے ڈاکٹر صاحب. جی بے شک. بس وہی ایک درد ہے سینے میں. جی جی, تقسیم وطن کا درد. تقسیم وطن کے بعد جو زخم لگا ہے جی جی. وہ آج تک میں دور نہیں کر سکا. میں بالکل ہندوستان میں اکیلا تنہا ہوں. جی تمنا صاحب, جیسا آپ نے بتایا کہ بچپن آپ کا بڑا تکلیفوں میں گزرا, جی ہاں. تو اس بچپن کی یاد میں جو کچھ آپ کے شعری حوالے ہیں, جی جی اس میں ایک سے ایک نیا تجربہ داخل ہوتا رہا ہے. جی آپ کی حیثیت جی ایک انٹرنیشنل شاعر کی حیثیت ہو گئی ہے. جی. میری مراد ہے کہ مناسب یہ ہوگا زباں کھینچ لیجئے, نہ کاٹ ہوگی لیجئے. کاٹ لیجئے, نہ ہوگی زباں اور نہ فریاد جی ہاں، ہوگی. جی ہاں. تو ذرا میں چاہوں گا کہ اس شعر کا پس منظر اور پھر یہ 2-3 شعر تبرکن ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سارے میرے احساسات ہیں جی نا, اور رہا کچھ شاعری میری ایسی بھی ہے جو گل و بلبل کی طرف جاتی ہے جی اور حسن کو اجاگر کرتی ہے. جی. وہ صرف مشاعروں تک محدود ہے. اچھا اچھا, یعنی اس کا داخلہ دل میں نہیں ہے. دل میں نہیں, بالکل نہیں ہے, کیونکہ مشاعرے کا شاعر بن گیا, حالات میں مشاعرے کا شاعر بنا دیا. تو جو حضرات سامنے حضرات بیٹھے ہیں, جو کم عمر کے لڑکے بیٹھے ہیں, جی. مجھے ان کے دل کی بات بھی تو کہنی ہے نا. جی جی. تو اس لیے وہ شاعری میں کرتا ہوں. اچھا اچھا. اور وہ میرا وہ بھی احساس ہے جی کہ زباں کاٹ دیجئے اور یہ جی. وغیرہ وغیرہ پیش کر دیتا ہوں. میرا جی جی عنایت. ڈاکٹر صاحب اس کو سیاسی انداز سے سنیں, جی بالکل. محبوب تک نہ پہنچے, جی جی. کیونکہ محبوب ہی نہیں ہے. جی جی. تغافل سے تیرے جو برباد ہوگی, کیا کہنا ہے. تو بستی نہ پھر دل کی آباد ہوگی. کیا کہنا ہے. تغافل سے تیرے. کیا کہنا ہے. میرا احساس ملاحظہ فرمائیے گا. جی عنایت. جہاں سے میں بھولوں بتا دیجئے گا. میری داستان تم کو. جہاں سے میں بھولوں بتا دیجئے گا. میری داستان آپ کو یاد ہوگی. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. وہی تمام تاثر ہیں. جی جی بالکل. جہاں سے میں بھول. اب ڈاکٹر صاحب میں تنہا رہ گیا نا, جی جی. تو شعر ملاحظہ کر رہے جی میں پیش کر رہا ہوں. جی. سب چلے گئے تھے. جی. چمن میں اب اپنا نشے من نہیں ہے. ملاحظہ کر لیں. جی عنایت. چمن میں اب اپنا نشے من. نشے من نہیں ہے. چمن میں اب اپنا نشے من نہیں ہے. کہاں برق اب جا کے آباد ہوگی. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. کہاں برق اب جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آباد. غلط ہے, یہ 2 شعر قطع بند ہیں اس میں. جی جی. غلط ہے کہ ہم مستقل چپ رہیں گے. کیا کہنے. غلط ہے کہ ہم مستقل چپ رہیں گے. اگر آپ کی ہم پہ بیداد ہوگی. کیا کہنا ہے. کیا کہنا ہے. کیا حوصلہ ہے. مناسب یہ ہوگا زباں کاٹ دیجئے. کیا کہنا ہے.
मुनासिब ये होगा ज़बां काट दीजिए, न होगी ज़बां और न फरियाद होगी, क्या कहना है। न होगी ज़बां और न फरियाद। अब मेरे यहाँ रुकने का जी अंदाज मुलाजा कीजिए। जी सब चले गए, मैं रह गया, मुलाजा फरमा लें। कफस तोड़ कर उड़ तो जाऊं तमन्ना। तमन्ना, क्या कहना है। कफस तोड़ कर उड़ तो जाऊं तमन्ना, मगर इसमें तो ही मैं सैयाद हूँ। सैयाद क्या कहने हैं। हूँ। बेशक, बेशक। बहुत अच्छा। मगर इसमें तो ही ने वाह वाह, सैयाद होगी। क्या कहने। बहरहाल तमन्ना साहब, ये जानना चाहूँगा कि एक उर्दू का शानदार माजी था, जी हाँ, जिसने हिंदुस्तान में अरबी और फ़ारसी की जगह इसके सर पे ताज रखा, जी जी, और आलमी उलूम में कोई ऐसा इल्म ऐसा नहीं है जिसकी किताबें उर्दू में दस्तयाब ना हो। हाँ हाँ। इसके हवाले से मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि उसके हाल को कैसा पाते हैं आप, और उसके माजी के बारे में क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी दसबस्ता गुजारिश आपसे यह है कि हाल की उर्दू के लिए आप दुआ गो रहें कि या अल्लाह, ये हमारी मादरी ज़बान है, इसको ज़िंदा रख। आमीन। और माजी की उर्दू का कोई जवाब ही नहीं रहा। जी माजी में तो उर्दू ही थी। जी जी आज डॉक्टर साहब मुशायरों में हिंदी में लिख कर पर्चे ला रहे हैं और हिंदी में पढ़ रहे हैं। क्या है कि आवाज़ की पटड़ी पर गज़ल दौड़ रही है। मेरी उनसे, बच्चों से यही इल्तिजा रहती है, यही गुजारिश रहती है कि बच्चों उर्दू पढ़ो, ठीक बात है। उर्दू पढ़ो। अभी एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, मैं सुना रहा हूँ कि बुढ़ाना जहाँ मैं रहता हूँ, जी एक साहब हैं, नाम नहीं बताऊँगा, वो आए, लड़के ही हैं, जी एक गज़ल हो गई, तमन्ना साहब सुन लीजिए। हमने कहा सुनाइए। एक नज़्म हो गई, सुन लीजिए। हमने कहा सुनाइए। जब चलने लगे वो, तो डॉक्टर साहब उन्होंने कहा, अच्छा तमन्ना साहब, इजाज़त। ओह, अब जैसे ही उन्होंने उसने इजाज़त कहा, तो आप यकीन जानिए ऐसा हो गया जैसे किसी ने पहाड़ मेरे सर पे मार दिया। सही बात है। मैंने उसको बहुत प्यार से बिठाया कि बेटे, शेर कहने लगे हो, शायरी करने लगे हो, अगर सही माने से शायरी करोगे और करनी है तो 2-4 कायदे ही उर्दू के पढ़ लो। बहुत ठीक, बहुत ठीक। जब तुम्हारी जुबान सुधरेगी, नहीं तो सुधरेगी नहीं। तमन्ना साहब, आपने हमारी नई नस्ल को एक जी। बहुत अच्छा पैगाम दिया है। तमन्ना साहब, ये बताइए कि आपने अब तक अपने कितने मजमुए शाये कराए हैं, और जी। क्या कोई और मजमुआ करीब आने वाला है? डॉक्टर साहब, 60-65 में जी दोस्तों ने एक किताब छपवाई मेरी। जी मैं तो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, जी जी किताब छपा नहीं सकता था, अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर सकता था। जी। बहरहाल दोस्तों ने किताब छपाई और उसका नाम रखा अफकार तमन्ना। मैं 70 में बुढ़ाना आ गया दिल्ली से। अच्छा, यहाँ आने के बाद कुछ दोस्तों का तकाजा फिर हुआ कि ये किताब तो पुरानी हो गई, जी अब किताब आनी चाहिए आपकी। जी डॉक्टर साहब मलिक ज़ादा मंजूर अहमद जी सेक्रेटरी थे वहाँ जी, जी। लखनऊ में, उनका भी इसरार रहा, तो हुकूमत उत्तर प्रदेश ने पैसा दिया जी। और वादिये तमन्ना दूसरा मजमुआ है। दूसरा मजमुआ मेरा आ गया। और अब डॉक्टर साहब मेरी तीसरी किताब जी, अक्से तमन्ना, अक्से तमन्ना। मुश्किल से बस मुकम्मल तैयारियों में है जी, और आप तक पहुंचने वाली है, इंशाल्लाह। बहुत जल्द पहुंच जाएगी।
یہ 3 کتابیں ہیں. تمنا صاحب کچھ اپنی خان کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیں. خان کی زندگی، مجھے اللہ نے ایسی بیوی عطا کی ہے جی کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس کا بس چلتا ہے تو وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، ماشاء اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نیک اور میرے آگے اطاعت گزار، ایک پیر سے، خدمت گزار. ہاں جی ہاں، ماشاء اللہ، ایک پیر سے کھڑی رہتی ہے. اللہ بڑے اسے خوش خوش قسمت رکھے. ہیں آپ. ہاں جی، بات تو بتانے کی نہیں لیکن بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب. جی تو شب عروسی میں جی میری بہن نے کہا کہ اگر دلہن پسند آ جائے جی تو طاق میں میں نے پلیٹ رکھ دی ہے، جی. تم اس کو نیچے پھینک دینا. اچھا جب وہ پلیٹ نیچے گرے گی جی، تو میں سمجھ لوں گا کہ دلہن تمہیں پسند آ گئی. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب جب میں نے دیکھا جی تو میں پاگل ہو گیا، میں وہ بھول گیا پلیٹ گرانا. بہت اچھے. وہ پلیٹ گرانا میں بھول گیا. اب صبح جب دروازہ کھولتا ہوں تو بہن دروازے کے آگے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں تو سمجھی کہ تمہیں پسند نہیں آئی، یہ کیا تم کہیں. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، مجھ گناہ گار شاعر کو اللہ نے ایسی بیوی عطا کر دی کہ وہ میرے دکھ درد میں شریک ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے پہلا شعر کب کہا. جی ڈاکٹر صاحب بیٹھک تھی باڑہ ہندراؤ میں، جی میں نے دیکھا والد صاحب سے ایک لڑکی جھڑوانے آئی ہے، جی دم کرانے آئی. جی اس لڑکی کو جو میں نے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب بڑا عجیب سا مجھے محسوس ہوا. جی وہ کیونکہ شاعرانہ جراثیم تھے نا میرے جی اندر، جی. بڑا عجیب سا لگا. نیلا برقع تھا، اچھا وہ نیلا برقع جھڑوا کے نیلا برقع اوڑھ کے چلی گئی. دوبارہ پھر جھڑوانے آئی تو زندگی میں پہلی بار یہ 2 شعر میں نے کہے، جی. بالکل پہلی بار. یاد ہے یاد ہے؟ کس عمر میں کہیں؟ میرے خیال سے 8-9 سال کا ہوں گا. ماشاء اللہ. 8-9 سال کا ہوں گا ڈاکٹر صاحب. جی شعر کہا کہ کل سویرے جی. نیلے برقعے سے جو ٹکرائی نظر. کل سویرے نیلے برقعے سے جو ٹکرائی نظر. شعر بھی یہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ اسی عمر کے ہوں گے. جی جی بے شک. کل سویرے نیلے برقعے سے جو ٹکرائی نظر، دیکھ کر اس کو بتاؤں کیا ہوا دل پر اثر. جی جیسے بجلی کون جاتی ہو بھری برسات میں، جی. کوئی چٹکی لے رہا ہو دل کے احساسات میں. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. یہ میری زندگی کا شاعری کے اور شعر تھے یاد نہیں ہے، جی. پہلی شاعری ہے. نئی نسل کے لیے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ نئی نسل کو میں ہر مشاعرے میں پیغام دیتا ہوں، جی ماشاء اللہ. اور آپ یقین جانیے کہ مائک پر کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں کہ میں 60 سال سے شاعری کر رہا ہوں. اے بچوں دعا کرو کہ میں شاعری سیکھ جاؤں. کیا کہنا ہے، بہت بڑا پن ہے آپ کا. اور تمہارے لیے میری دعا ہے کہ تم جب تک اردو نہیں پڑھو گے نئی نسل سے، جی تم شاعر نہیں ہو سکتے. صحیح بات ہے. اردو پڑھو، اردو کی خدمت کرو. تمنا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بزم غزل میں تشریف لائے. ناظرین کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے خصوصی ترنم میں ایک غزل اور ارشاد فرمائیں. تغافل سے تیرے جو برباد ہوگی، تغافل سے تیرے جو برباد ہوگی، تو بستی نہ پھر دل کی آباد ہوگی. تغافل سے تیرے نشاط دو عالم بھی اس پر تصدق، نشاط دو عالم بھی اس پر تصدق، وہ غم جس میں شامل تیری یاد ہوگی.
تغافل سے تیرے جو برباد ہوگی، چمن میں اب اپنا نشے من نہیں ہے، چمن میں اب اپنا نشے من نہیں ہے، کہاں برق اب جا کے آباد ہوگی، کہاں برق اب جا کے آباد ہوگی۔ غلط ہے کہ ہم مستقل چپ رہیں گے، غلط ہے کہ ہم مستقل چپ رہیں گے، اگر آپ کی ہم پر بیداد ہوگی، مناسب یہ ہوگا زباں کاٹ دیجئے، نہ ہوگی زباں اور نہ فریاد ہوگی، مناسب یہ ہوگا زباں کاٹ دیجئے، نہ ہوگی زباں اور نہ فریاد ہوگی، قفس توڑ کر اڑ تو جاؤں تمنا، قفس توڑ کر اڑ تو جاؤں تمنا، مگر اس میں توہین صیاد ہوگی، تغافل سے تیرے جو برباد ہوگی، تو بستی نہ پھر دل کی آباد ہوگی۔ ناظرین، اگلے ہفتے اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اور نئے مہمان شاعر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔